بھارت کے حوالے سے ایل او سی کی بات، مقبوضہ کشمیر کی بات، اور بھارت وہی بزدلی اس کی اور وہ ہٹ درمیاں برقرار ہیں. پھر باز نہ آیا. رکھ چکری اور نیزا پیر سیکٹر پر مارٹر گولوں سے شہری آبادی کو نشانہ بنایا. 6 شہری شدید زخمی ہو گئے، 3 لڑکیاں اور خاتون بھی شامل. اسپتال منتقل کر دیا گیا. لیکن آخر وہ کون سی چیز ہے جو اس ملک کو، اس فوج کو، اس سرکار کو جھنجھوڑتی نہیں ہے کہ اب نہتے شہریوں کو نشانہ بنا دیتے ہیں؟ شہید ریاض نائک کو سپرد خاک کر دیا گیا، اور کل جس طرح جو کچھ صورتحال کا سامنا رہا وہ ریاستی دہشت گردی، اس کی مثال ہے بھارت. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایل او سی پہ بار بار خلاف ورزی کرنا، آخر کون پوچھے گا اور کون کس سوچ کے تابع ہے یہ سب؟ بات یہی ہے کہ جو ادارے جن کا کام ہی جنگوں کو روکنا، جن کا کام ہی ظلم و ستم پہ آواز اٹھانا، آگے بڑھ کے ان کو روکنا، وہ خاموش بیٹھے ہیں ابھی تک. ان کا مفاد یہاں وابستہ نہیں ہے اس طرح سے. تو اسی لیے سلسلہ چل رہا ہے. مودی سرکار جو اپنا ہندوتوا کا جو نظریہ ہے، جو اس کو فروغ دے رہے ہیں، یہ کرونا سے بھی زیادہ مہلک مرض ہے. یہ بھی وبا ہے ایک، یہ جو وبا بھارت سے نکل کے جو ان کے شہری ہیں دنیا بھر میں پھیلا رہے ہیں. لیکن دنیا بھر میں وہ اس طرح سے پھیلا نہیں سکیں گے وہاں پہ، کیونکہ روزگار کے لیے. اب تو بہت سارے اعتراضات آنے شروع ہو گئے، یعنی دنیا بولنا شروع ہو گئی. امریکہ اور کمیشن نے، جو امریکی کمیشن نے واضح کر دیا. میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ یہ جو اپنا ریاست کے اندر اپنے بیٹھ کے تو آوازیں آپ اٹھا سکتے ہیں، بائیکاٹ کر سکتے ہیں، باہر اس طرح نہیں کر سکتے. جتنا یہ باہر اپنے ہاتھ پیر پھیلا رہے ہیں، اسی کے ساتھ، اسی شدت کے ساتھ مذمت، اسی شدت کے ساتھ اس پر تنقید بھی کی جا رہی ہے. لیکن وہ مذمت، وہ تنقید اس سمت میں نہیں ہو رہی ہے جس میں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کو رائٹ ڈائریکشن میں ان کو روکنا چاہیے. جیسے ایل او سی کے اوپر یہ پاکستان ابھی تک صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے. بارہا عالمی برادری کی بھی اس جانب توجہ دلایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی حل نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ پاکستان سے کہ جواب دیا جائے، پھر عالمی برادری شور کرے گی کہ یہ کیا کر رہا ہے پاکستان. لیکن اب دفاع کا رائٹ پاکستان کو ہے. جو ویڈیوز آتی ہیں وہ آپ میڈیا پہ نہیں دکھا سکتے. آپ سوشل میڈیا کے اوپر ان کے خلاف بات کرتے ہیں، ان کی جو رائٹ جو ہے آپ کا، ان کے اوپر کمنٹس دیتے ہیں، آپ کو ڈیلیٹ کر دیا جاتے ہیں، آپ کو بلاک کر دیا جاتا ہے. تو ان کا آپ اس طرح سے جو ریاستی دہشت گردی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. لیکن عالمی برادری ابھی تک جو ہے وہ خاموش بیٹھی ہے. انہیں جس طرح سے عالمی ادارے صحت جو ہے کرونا کے اوپر بار بار وہ اسٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں کہ جو ولنریبل سب سے زیادہ لوگ ہیں ان کی مدد کی جائے، کیونکہ یہ وقت ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا امداد بڑھائی جائے. یو این بھی جو ہے مطالبہ کر رہی ہے امداد بڑھانے کا، کرونا کے خلاف جنگ کا. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ مہلک جو ہے یہ ہندوتوا کا نظریہ ہے. اس کے خلاف بھی اس قسم کے بیانات آنے چاہیے. کرونا کی تو ویکسین آ جائے گی، اس کی کوئی ویکسین نہیں ہے یہ ہندوتوا کی. اس کی ویکسین صرف ایک یہی ہے کہ ان کو جو ہے روکا جائے، ان کو بھی اسی طرح کا جواب دیا. علاوہ کیا کچھ بھی نہیں کیا. انڈیا سے جو وبا پھیل رہی ہے، انڈیا میں جو ظلم ہو رہا ہے، تو اس طرح کا اس کے بھی سدباب کے لیے عالمی اداروں سے آواز اٹھنی چاہیے. اگر وہ اس پہ آواز اٹھاتے ہیں تو صورتحال بہتر ہوگی، ادروائز بہت مشکل ہو جائے گی. یو این نے تو واضح طور پہ خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے کہ کورونا سے دنیا میں کئی جگہ قحط پڑ سکتا ہے، اور اپیل کی ہے انہوں نے $470 کروڑ کی امداد کی بھی اپیل. وہ ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر یہ جو صورتحال ہے یہ صرف ابھی ختم نہیں ہوتی، اس کے بعد دنیا کو کئی وباؤں کا سامنا کرنا پڑے گا. بالخصوص یہ قحط سالی جو ہے، آپ یہ دیکھیں نا، ٹڈی دل جو ہے یہ کیا ہے، یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، افریقہ کے کئی ممالک میں ہے، وہاں یہ ہو رہی ہے. آگے آنے ابھی آپ کے تو مستقل آپ سنبھل نہیں پائیں گے. آپ کے بعد ایک لیئرز آ گئی ہیں، ایک کے بعد دوسری وبا، اور یہ قحط، یہ تو انتہائی سنگین ہوتا. دنیا پہلے بھی اس کو دیکھ چکی ہے اور ابھی بھی یہی صورتحال ہے. تو ایسے ماحول میں اور یہ بھارت کی جانب سے یہ کیا جانا، کیونکہ وقت میرے پاس محدود ہوگا، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ ضرور اس پہ تبصرہ کریں. شدت پسندی، انتہا پسندی، ہندوتوا سوچ، آر ایس ایس کا نظریہ اور اقلیتوں کے ساتھ سلوک، یہ بھارت کو کیا کرے گا؟ ان بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھنے شروع ہو گئیں، اور بہت ساری کمیونٹیز، بہت ساری اقلیتیں، بہت سارے لوگ، اور اب تو ہندوؤں پہ بہت زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری صورتحال کدھر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے بھارت کے مستقبل میں؟ بھارت کا مستقبل بہت ہی تاریک ہے. جس طرح سے صورتحال ہو رہی ہے، دیکھیں ظلم بڑھتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے. ظلم آپ کو ہی مٹا دے گا. جو آپ کا نظریہ یہ بھی دفن ہو جائے گا ہمیشہ.